تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. اور پیش کرو ان کے سامنے ایک مثال دو آدمیوں کی جن میں سے ایک کو ہم نے دو باغ عطا کیے تھے انگوروں کے، اور اس کے گرد باڑ تھی کھجور کے درختوں کی، اور ہم نے اس کے بیچوں بیچ کھیتی بھی اگائی تھی. کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں کے دونوں باغ خوب پھل لاتے تھے. ولم تظلم منہ شیئا، اور انہوں نے پیداوار میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، یعنی فل پروڈیوس دیتے تھے. وفجرنا خلالہما نہرا، اور ہم نے ان دونوں باغوں کے بیچوں بیچ ایک نہر بھی چلائی تھی، یعنی اریگیشن کا بھی بہت زبردست انتظام وہاں پر موجود تھا. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور جب اس کا پھل آیا فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، تو اپنے دوست سے، غریب دوست سے کہنے لگا. اب یہ غریب دوست جو ہے وہ کیا ہے، بٹوین دا لائنز آپ ریڈ کریں گے کہ اس میں جو امیر آدمی دکھایا گیا ہے وہ ایک اچھا امیر آدمی ہے، اچھے اخلاق کا مالک، جو غریب پرور بھی ہے، کہ غریب آدمی کے ساتھ بھی اس دوست کی دوستی ہے، اس کے ساتھ بھی گپ شپ لگاتا ہے. لیکن وہ جو عمارت کے جراثیم ہیں، سرمایہ دار جس کو گھمنڈ ہو اپنے مال پر، اور جو یہ سمجھتا ہو کہ یہ سب کچھ میرا کمال ہے. یہ آگے جا کر سورۃ قصص میں مزید کھلے گا قارون کے واقعے میں، کہ جب اس سے کہا گیا کہ تو جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے تم انسانوں کے لیے بھی خرچ کیا کرو. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے تجھ پر مہربانی فرمائی ہے تو بھی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کر. تو اس نے پلٹ کر کہا کہ یہ بیچ میں لگنے کہاں سے آ گئے؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب کچھ میں نے اپنے نو ہاؤ کی بنیاد پر، اپنے ٹیکنیک کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر حاصل کیا ہے. تو جب وہ ذہنیت انسان کی بن جاتی ہے تو پھر اچھا جسچر رکھنے والا بھی جو امیر آدمی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ یہاں سے سامنے آئے گا. اور وجہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے دانشور غالباً انہوں نے اسی کہانی سے وہ کردار اخذ کیے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک طویل عرصے تک، بزرگوں کو یاد ہوگا جو میرے ہم عمر یا میرے لگ بھگ کے لوگ ہیں، نوجوانوں کو تو پتہ بھی نہیں کہ وہ کیا کردار تھے. اس کے بعد پھر ٹی وی آ گیا، پھر ریڈیو کو پوچھتا کون تھا. تو جب ابھی ٹی وی نہیں آیا تھا، یا آیا تھا تو بہت کسی گھر میں تھا، تو تلقین شاہ ایک کردار ہوا کرتا تھا. اشفاق احمد صاحب کا ایک سیریل تھا کہ جو تقریباً ڈیلی ریڈیو پاکستان پر آتا تھا. تو اس میں دو کردار تھے کہ ایک امیر آدمی تھا اور اس کا ایک غریب دوست تھا، لیکن تھا وہ بڑا دیندار اور بہت نیک. امیر آدمی جو تھا اس کا ایکسٹیریئر بہت اچھا تھا، جیسچر بہت اچھا تھا، لوگوں میں اچھی ریپوٹیشن کا مالک تھا، لیکن اندر سے وہ دو نمبری کرتا تھا. پھر وہ سیریل ختم ہو گیا تو پھر ٹی وی پر اللہ اور ننا میں وہ بھی اسی قسم کے کردار تھے کہ ننا جو تھا وہ غریب آدمی لیکن دیانتدار تھا، اور اللہ جو تھا وہ سب دو نمبریاں کرتا تھا. آج بھی مارکیٹ میں وہ ساری دو نمبریاں جو ہے وہ ہو رہی ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آج تو اس پر فریاد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. عجیب بات یہ ہے کہ میڈیا نے ایسی جلغار کی ہے کہ اس کے خلاف بولنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور دھڑلے سے وہ ساری دو نمبریاں بیوقوف بنایا جا رہا ہے عوام کو، کنزیومرز کو، لیکن اس پر احتجاج بھی نہیں ہے. فقال لصاحبہ، تو وہ اپنے دوست سے کہنے لگا، وہو یحاورہ، جب وہ اس سے بات کر رہا تھا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تم سے زیادہ مالدار بھی ہوں اور تم میں سے زیادہ نفری کے لحاظ سے پاورفل بھی ہوں. یعنی جب بندوق نہیں آئی تھی تو کسی کے جتنے بیٹے ہیں اس کا ڈبل کر لیجیے اس کے ہاتھ ہیں، یعنی 2 ہاتھ اس کے اپنے ہیں، اور اگر اس کے 10 بیٹے ہیں تو 22 ہاتھ ہو گئے اس کے، 20 بیٹوں کے اور 2 اس کے اپنے. تو یہ کیا تھی؟ یہ مین پاور، اصل پاور تھی. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم ڈھا رہا تھا. قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، تو اپنے غریب دوست سے کہنے لگا کہ میرا نہیں خیال کہ یہ سب کچھ میرا پیرافرنیلیا کبھی تباہ ہوگا. اب یہاں تصور کیجئے کہ ذہن میں لائیے کہ
وہ باغ کیسا تھا. وہ انگوروں کا باغ تھا, انگوریں بیلوں پر چڑھتی ہیں, اور نیچے جگہ خالی ہے تو وہاں کھیتی بھی ہے, اور ارد گرد جو ہے وہ کھجوروں کے درختوں کی باڑ ہے تاکہ تیز ہوا کے جھونکوں کو روک سکے. اب اس سے اس کا, اور پھر ایک اریگیشن بھی ہے اندر میں, اگر بارش نہ ہو تو اندر نہر موجود ہے بیچوں بیچ کے جو اس کو سیراب کرتی ہے, تو اس سے انسان کا دماغ خراب ہوتا ہے. تو جب یہ 11 ستمبر کا واقعہ پیش آیا تھا نیو یارک میں, تو اس دن صبح میں اس وقت لندن میں تھا, فنچلے ماسک میں فجر کی نماز میں نے پڑھائی, تو یہی آیات میں نے تلاوت کی پہلی رکعت میں, اور بعد میں لوگوں کو توجہ دلائی کہ یوں سمجھیے کہ کوئی شخص جو ہے کوئی عمارت تعمیر کرے اور اس کا اسٹرکچر ڈیزائن بھی بہت اعلیٰ بنوائے, اور اس میں ارتھ کویک ٹیسٹ بھی کر لے, زلزلے کا ٹیسٹ بھی کر لے, اور ارتھ ٹیسٹ بھی کر لے, اور کمپریشن ٹیسٹ بھی کر لے, جتنے جہان کے ٹیسٹ ہے وہ کر لے کہ اس کو زلزلہ بھی نقصان نہ پہنچا سکے اور اس کو کوئی بم بھی نقصان نہ پہنچا سکے, تو اس کا دماغ کتنا خراب ہو جائے گا کہ ما اظن ان تبید ھذی ابدا, میں نہیں سمجھتا کہ یہ سب کچھ کبھی تباہ ہوگا. اور اس سے آگے بڑھ کر وما اظن الساعۃ قائمۃ, اور میں نہیں سمجھتا, میرا نہیں گمان, آئی ڈونٹ تھنک کہ کبھی قیامت قائم ہوگی. باقی رہا تعلق کہ تم مولوی لوگ کہتے رہتے ہو قیامت آئے گی آئے گی آئے گی. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي, اگر قیامت آ گئی اور میں اپنے رب کے حضور لوٹایا بھی گیا, نوٹ کیجئے گا وہ اللہ کا بھی مان رہا ہے کہ اگر میں اپنے رب کے حضور لوٹایا گیا, لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا, تو میں ضرور پاؤں گا اس سے بھی بہتر جگہ پر اپنے آپ کو. یعنی آفٹر آل میرے اندر کوئی گٹس ہے نا, میرا رب مجھ سے راضی ہے نا, تبھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ مجھے عطا کیا ہے. اور تم یہاں بھی جوتیاں چٹخارتے پھر رہے ہو, وہاں بھی جوتیاں چٹخارو گے, تو وہاں بھی کوڑی کوڑی کے محتاج ہوگے جیسے تم یہاں کوڑی کوڑی کے محتاج ہو. یعنی آخرت کو اس دنیا کا ضمیمہ قرار دینا, اصل یہ دنیا ہے, جو یہاں اچھا ہے وہاں بھی اچھا ہوگا, جس کے پاس یہاں مال و دولت ہے اس کے پاس وہاں بھی اثاثہ جات ہوں گے, باغات ہوں گے. جنت کیا ہے, باغات ہی ہیں نا. تو لاجدن خیرا منہا منقلبا, اب وہ غریب دوست اس سے کہتا ہے, ہدایت اللہ کہتا ہے وہ تلقین شاہ سے, قال لہ صاحبہ, تو اس کا غریب دوست اس سے کہنے لگا, وہو یحاورہ, اس سے بات کرتے ہوئے, اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا, میرے دوست تو نے یہ کیا ظلم کر دیا, کیا تو نے انکار کر دیا اس ہستی کا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا, پھر ایک نطفے سے پیدا کیا, ثم سواک رجلا, پھر بنا کھڑا کیا اس نے تمہیں ایک مکمل آدمی کے طور پر. لیکنہ اللہ ربی, تو مان یا نہ مان, میرا رب تو وہی ہے. ولا اشرک بربی احدا, اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤں گا. اب سوال یہ ہے کہ اوپر کی عبارت میں کہیں آپ کو نظر آیا کہ اس امیر آدمی نے کسی لات کو, کسی عزا کو, کسی منات کو یا کسی حبل کو بلایا ہو, پکارا ہو؟ ہرگز نہیں. تو یہ کون سا شرک اس نے کیا تھا؟ اس نے مال و اسباب دنیاوی کو امورٹل کہہ کر کہ یہ کبھی تباہ نہیں ہوں گے, انہیں اللہ تعالیٰ کا ہم پلہ بنا دیا تھا. اس لیے کہ یہ شان صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا, نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. اور ولم یکن لہ کفوا احد, اور کوئی اس کی برابری کرنے والا اس کا ہم کفو نہیں ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, کہ اس زمین پر جو کچھ ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے, اور باقی رہنے والا تو صرف تیرے رب کا عزت و جلال والا نام ہے, اس کی ذات ہے جو باقی رہے گی, باقی سب فنا ہونے والا ہے. اور اگر ہم اس زوم میں مبتلا ہو جائیں, ہمیں یہ غلط فہمی ہو جائے کہ ہمارے مال و اسباب, ہمارے وسائل, ہمارے کارخانے, ہمارے کاروبار, ہماری بلڈنگیں, ہمارے کھیت یہ کبھی تباہ نہیں ہوں گے, تو گویا ہم نے اپنے مال و اسباب کو اللہ تعالیٰ کا ہم پلہ بنا دیا. یہی جرم اس نے کیا تھا, جس کی طرف اس کا دوست توجہ دلاتا ہے کہ یہ تم نے کیا ظلم کیا, تم نے اپنے رب کا انکار کر دیا جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے, نطفے سے, اور پھر تمہیں پورا آدمی بنایا. تو مان یا نہ مان, لیکنہ اللہ ربی, میرا رب تو وہی ہے. ولا اشرک بربی احدا, اور میں اپنے رب کو, رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤں گا. ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ,
میرے دوست کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب تو باغ میں داخل ہوا تو کہتا ماشاء اللہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ہے، لا قوت الا باللہ، کچھ بھی اختیار نہیں ہے اللہ کی توفیق کے سوا انسان کو، کسی کو، ان ترانی انا اقل منک مالا و ولدا، یعنی if at all you saw کہ میں مال و اولاد میں تم سے کمتر ہوں، فعسیٰ ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، تو کیا جب میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا کر دے، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے، او یصبح ماؤها غورا، یا اللہ تعالیٰ پانی کو نیچے کھینچ لے۔ اور ہم فیصل آباد کے رہنے والے تو خود اس کا تجربہ کر چکے ہیں کہ 60s میں ہمارے گھروں میں ہینڈ پمپ ہوا کرتے تھے یا ڈونکی پمپ تھے، اس کے بعد پانی نیچا ہو گیا تو ہم نے 12 فٹ نیچے گڑھے کھود کر وہاں ڈونکی پمپ لگائے، وہ بھی فیل ہو گئے، پھر ٹربائنیں آئیں اور اس کے بعد پھر حکا پمپ آیا، پہلے 80-85 فٹ پر پانی مل جاتا تھا، اور اب ہر دفعہ جب بور کمزور ہوتا ہے اس کو دوبارہ کرانے کی کوشش کی جاتی ہے تو 95 فٹ 100 فٹ 102 فٹ پر جا کر پانی ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پانی کو نیچے کھینچ رہا ہے۔ تو یا او یصبح ماؤها غورا، یا اس کا پانی ہی گہرا چلا جائے، فلن تستطیع له طلبا، اور تم اس کو کسی طرح بھی حاصل نہ کر سکو، واحیط بثمرہ، یعنی یہ ساری گفتگو ہوئی اور اس کے بعد کیا ہوا، واحیط بثمرہ فاصبح یقلب کفیہ، اور مارا گیا اس کا پھل، یعنی کوئی ایسی بیماری لگی، کوئی ایسی آفت آئی اس کے باغ کے پھل پر کہ وہ بالکل بیکار ہو کر رہ گیا، فاصبح یقلب کفیہ، اور وہ کف افسوس ملتا رہ گیا، علی ما انفق، کس پر، علی ما انفق فیہا، اس پر کہ جو کچھ اس نے اس میں انویسٹ کیا تھا۔ یہ خالص سرمایہ دارانہ سوچ ہے۔ اس کی فیکٹری کو آگ لگ جائے اور ٹیلی فون آئے اس کو فیکٹری سے تو سوال کرتا ہے کہ کتنا نقصان ہو گیا، حالانکہ جو پہلے پوچھنے کی بات ہے کہ مزدور کاریگر سارے بچ گئے، یعنی انسانیت کی کوئی قدر، کوئی مقام اس کے دل میں نہیں رہتا، یعنی اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہی سب کچھ ہوتی ہے اس کے لیے۔ وہی خاویۃ علی عروشہا، اور اس کا باغ اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا، یعنی انگور کی بیلیں۔ وَيَقُولُ، اور وہ کہنے لگا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، او کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا، وَلَمْ تَكُن لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس کے پاس کوئی جتھا نہ تھا جو اس کی مدد کرتا اللہ کے سوا، وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اور نہ ہی وہ خود اللہ تعالیٰ سے بدلہ لینے کی پوزیشن میں تھا۔ ہُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار تو سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جو برحق ہے، ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، وہی بہتر دینے والا ہے اور وہی بہتر انجام تک پہنچانے والا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں کے سامنے، ان کے سامنے مثال بیان کرو دنیاوی زندگی کی، کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے پانی جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا ہو، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، پھر وہ خوب گھنی ہو گئی ہو اس کی وجہ سے، گھنی ہو گئی ہوگی اس کی وجہ سے روئیدگی زمین میں، فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے، وَتَذْرُهُ الرِّيَاحُ، جس کو ہوائیں اٹھائے پھرتی ہیں، یعنی ایک کھیت جو ہے وہ ایک چھوٹے سے ڈنڈی کی شکل میں نکلتا ہے، اس کا پودا بڑا ہوتا ہے، پھر زرد ہو جاتا ہے اور پھر وہ چورا بن جاتا ہے اور ہوائیں اس کو اڑائے پھرتی ہیں۔ یہی معاملہ انسان کا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی روح آتی ہے، وہ بیج جو ماں کے رحم میں پڑا ہوا ہوتا ہے تو اس میں ایک زندگی پیدا ہوتی ہے، ایک بچے کی حیثیت سے دنیا میں آتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے اور پھر اس کی جوانی ڈھلتی ہے اور پھر وہ بھی زمین میں کے اندر مٹی ہو جاتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی اٹریکشن ہیں، زینت ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا، جبکہ باقی رہنے والیاں
والی نیکیاں تیرے رب کے ہاں نتیجے اجر کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں اور امید رکھنے کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم دیکھو گے زمین کو کہ وہ کھلا میدان بن گئی، وَحَشَرْنَاهُمْ، پھر ہم ان کو جمع کریں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان میں سے کسی کو بھاگنے نہیں دیں گے، وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، اور یہ سب تیرے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے قطار اندر قطار۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم ہمارے پاس آ گئے ہو جیسے ہم نے تمہیں ایک مرتبہ پہلے پیدا کیا تھا، یعنی وہ جب عہد الست لیا تھا اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں سے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اس کی طرف اشارہ ہے غالباً، کہ جیسے ہم نے ایک مرتبہ پہلے تمہیں پیدا کیا تھا سب ایک دم تم میرے سامنے اکٹھے تھے۔ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، لیکن تمہیں ہرگز گمان نہیں تھا کہ ہم مقرر کریں گے تمہارے لیے پیشی کا کوئی وقت، کوئی اپوائنٹمنٹ۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، یہ بھی بڑا عجیب رکوع ہے، اس کی ایک ایک آیت جو ہے اگر ہم توجہ سے پڑھیں تو واقعتاً انسان کو ہلا دینے والی ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور اعمال نامے لا کر سامنے رکھ دیے جائیں گے، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور اے نبی تم دیکھو گے مجرموں کو کہ وہ ڈر رہے ہوں گے ان اعمال کے کنٹینٹس سے، یعنی اب تو ہم رزلٹ دیکھتے ہیں نا انٹرنیٹ پر، جب ڈاکیہ رزلٹ لے کر آتا تھا اور جس نے تو بہت اچھا پرفارم کیا ہوتا تھا وہ بڑا ایگرلی انتظار کر رہا ہوتا تھا جلدی جلدی رزلٹ آئے، اور جس نے دوسری طرح کی پرفارمنس کی ہوتی تھی وہ ڈاکیے سے وہ لفافہ پکڑتا وہ بھی کانپ رہا ہوتا تھا، اس کو پتہ تھا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ تو فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اب جب وہ اس کو پڑھیں گے تو پکار اٹھیں گے مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کہ نہ اس نے کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے نہ بڑا عمل چھوڑا ہے، لیکن بلکہ وہ سب کچھ اس کے اندر بھر لیا گیا ہے، اس کا احاطہ کر لیا گیا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو بھی عمل انہوں نے کیا ہوگا اس کو اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر زیادتی نہیں کرے گا۔ اس دنیا میں ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک الزام میں پکڑے جائیں لیکن جب آپ ایف آئی آر کی کاپی نکلواتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے دفعہ 4 لگی ہوئی ہیں، وہاں ایسا نہیں ہوگا، کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، ایسا کوئی عمل جو اس نے کیا نہ ہو اس کے نامہ اعمال میں غلطی سے یا جان بوجھ کر لکھا گیا ہو، نو وے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا۔ اب یہاں قرآن مجید کی نص موجود ہے کہ وہ ایک جن تھا۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، تو اس نے اپنے رب کی فرما برداری کا رسہ توڑا لیا۔ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ، تو کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو، من دونی، مجھے چھوڑ کر، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، اور بہت ہی برا ہے بدل جسے ظالم اختیار کرتے ہیں۔ مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور میں نے انہیں گواہ نہیں بنایا تھا آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا، ولا خلق انفسہم، اور نہ خود انہیں بناتے ہوئے میں نے ان کو گواہ بنایا تھا، دیکھو تو میں تو ایسے بنا رہا ہوں۔ وما كنت متخذ المضلین عضدا، اور نہیں ہوں میں ایسا کہ بناؤں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار، اپنا ہیلپر۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، اور جس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا نادوا شرکائی الذین زعمتم، کہ بلاؤ ذرا میرے ان شریکوں کو جن کے بارے میں تمہیں بڑا زوم تھا، بڑا مان تھا، فدعوہم، تو ان کو پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، لیکن وہ انہیں رسپونڈ نہیں کریں گے، وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم نے ان کے درمیان ایک ہلاکت کا گڑھا، ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا گڑھا بنا دیں گے۔ ورأى المجرمون النار، اور مجرم آگ کو دیکھیں گے، فظنوا، تو سمجھ لیں گے، انہم مواقعوها، کہ وہ اس میں پڑنے والے ہیں، ولم یجدوا عنہا مصرفا، اور نہ پائیں گے اس سے بچنے کا کوئی بھی راستہ۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے مثال کا ہر اسلوب اختیار کر لیا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا،
لیکن انسان اکثر معاملات میں بڑا جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ فما منع الناس ان یؤمنوا، اور نہیں منع کیا انسانوں کو ایمان لانے سے، اذ جاءہم الہدی، جب ان کے پاس ہدایت آ گئی ہے، ویستغفروا ربہم، اور اپنے رب سے بخشش مانگنے سے نہیں منع کیا، الا ان تأتیہم سنت الاولین، سوائے اس کے کہ ان کے ساتھ پرانا ٹریٹمنٹ ہو، یعنی جیسا ٹریٹمنٹ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہے انکار پر، وہی ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ بھی کیا جائے۔ یہ کیا ہے؟ سنت الاولین۔ او یاتیہم العذاب قبلا، یا سامنے نظر آنے والا عذاب کہ جسے آتے ہوئے یہ خود دیکھ لیں۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم نے نہیں بھیجے پیغمبر مگر خوشخبری دینے کے لیے اور خبردار کرنے کے لیے۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ کافر جھگڑا کرتے ہیں، بالباطل، جھوٹی باتیں بنا کر، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ نیچے دکھائیں ان کے ذریعے سے حق کو۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئیں مذاق بنایا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، تو وہ ان سے منہ پھیرے، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھول جائے اس انجام کو جس کا اہتمام انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ قدمت یداہ، اس کے دونوں ہاتھوں نے وہ اہتمام کیا ہے اس کے لیے سزا کا۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، یقیناً ہم نے چڑھا دیا ان کے دلوں پر غلاف تاکہ وہ قرآن مجید کو سمجھ نہ سکیں۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں بہرے پن کا بوجھ ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تمہیں انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ گے، وَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو کبھی ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب بڑا بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا، اگر وہ ان کو پکڑے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ، تو ان پر جلد عذاب آ جائے۔ بَل لَهُم مَوْعِدٌ لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْعِلًا، لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے، نہیں پائیں گے وہ اس سے بچ نکلنے کا کوئی بھی راستہ۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، اور یہ رہی وہ بستیاں، یعنی قوم سمود، قوم عاد کی ساری بستیاں۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، جن کو ہم نے ہلاک کیا، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور طے رکھا تھا ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وعدے کا وقت۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله